بسم الله الرحمن الرحيم. ایک اور آیت سورۃ آل عمران کی ہے. یہ سارے دین کی روح ہے اور یہ دین کا مرکزی نقطہ ہے. مرکزی نقطہ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، اس کا بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح چلتی ہے. اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے، اس پر آ کر چاروں ٹائروں کو ایک جیسے زاویے پر جمع کرنا ہوتا ہے، پھر وہ صحیح چلتی ہے. اگر وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو سوزوکی ہو یا لینڈ کروزر ہو، وہ سیدھے نہیں چلے گی. کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں. وہ خود بھی تھکے گی اور مسافر کو بھی تھکائے گی. تو ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ جب صحیح ہوتا ہے تو وہ چیز صحیح چلتی ہے. اسلام کا جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے، شدت نہیں. وہ نرمی ہے، وہ عبادات اور باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے. یہ میں نے کہاں سے لیا؟ میں ایک دفعہ جا رہا تھا پاناما، تو سورہ کہف کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا. ویسے مجھے یاد ہے میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا. تو جب میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر پہنچا تو حاشیے میں لکھا تھا نصف القرآن. تو میں ایسی تھوڑی دیر سوچ میں پڑا کہ یہ اللہ تو قادر ہے، یہاں کوئی لفظ لا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یہ کیوں لائے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا. وہ جو روٹی لینے میں گیا ترکی میں، ترسوس ایک جگہ ہے جہاں اردن والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں تھے اصحاب کہف، میں نے وہ بھی دیکھا ہے. اور ترکی والے بھی کہتے ہیں، میں نے وہ بھی دیکھا ہے. تو ترکی والا قرآن کی تعبیر سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے، اردن والا جوڑ نہیں کھاتا ہے. تو اس کا وَلْيَتَلَطَّفْ، اے بھائی کوئی بھاؤ کے چکر میں نہ پڑنا، بڑی نرمی سے پیار محبت سے میں روٹی لے کے آجا، بھوک لگی. اور صیغہ مبالغہ کا ہے، تلطف، تفاعل، مبالغہ اور تکلف. تو تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو. تمہارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی طاری کرو. تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ. اب ہمارے ڈانٹ ڈپٹ کو بزرگی سمجھا جاتا، ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا. استاد شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں، پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے ہیں، امیر مامور کو ڈانٹ رہے ہیں، والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں. اور میرا لگ رہا نرمی. اب آیت سنو، یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اب آیت سنو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، یہ ہونا چاہیے. جو نحو کا قاعدہ ہے، فعل پہلے ہوتا ہے، اس کے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں. تو لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو گئے اپنے امت کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فَبِمَا، اللہ نے اپنے نبی پر جتنے احسان قرآن میں بتلائے ہیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اب قرآن میں دیکھو وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی پر جو احسان کیے وہ بتائے اور جتلائے کہ
ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو، یہ احسان نرمی والا جس طریقے سے بتایا، اس طریقے سے کسی احسان کو ذکر نہیں کیا۔ فَبِمَا، میرے ہاتھوں کو دیکھو، ہم جب کہتے ہیں بہت بڑا، اس سے آگے تو ہمارے ہاتھ نہیں جاتے نا۔ تو میرا ایک بھتیجا تھا، تو دیر سے بولا، جب وہ گاڑی پہ ہوتا تو ہم کہتے کس چیز پر آئے ہو، تو وہ یوں یوں کرتا، اور جب وہ بس پہ آتا تو ایسے ایسے کرتا، ایسے ایسے، کہ بھئی بس بڑی ہوتی ہے نا تو اس کا یوں اشارہ کرتا، اور گاڑی چھوٹی تو اس کا یوں اشارہ کرتا۔ تو فَبِمَا، یہ جو فَبِمَا رحمہ ہے نا، یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گیا ہے، وہ مشرق و مغرب سے پار ہو گیا، شمال جنوب سے پار ہو گیا، فوق تحت سے پار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب، میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر آپ نرم ہو گئے، نرم ہو۔ ان اللہ لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی، جنت کی حور سے بھی اعلیٰ شکل ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ، اور اگر بد اخلاقی کی، سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو وہ شیطان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے، تھے انتہائی بدصورت، کوڑا سے اور حبشی ٹائپ، کہنے لگے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے، کہ میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا، کہ کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے، تو میں اس کے پیچھے چل پڑا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی۔ وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے بھیجنا، تو میں نے اسے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں، تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدصورت۔ تو ہماری زندگی میں جو آئی ہیں نا رکاوٹیں، اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے، یہ اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو، زبان کی شدت، بول کی شدت، نظر کی شدت، تانے تشنی، مار پٹائی، اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دیا۔ اور میں قربان جو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، لانفضوا من حولک، انفضوا کا مطلب بتایا تھا نا کل پرسوں، بھگدڑ مچ جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، معلم محمد مصطفیٰ جیسے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور طلبہ اصحاب رسول جیسے ہوں۔ محمد الرسول اللہ، سورہ فتح، اللہ نے یوں ایک آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے۔ والذین معہ، معیت بہت بڑا شرف ہے۔
اور وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا، کوئی رکوع میں گڑ گڑا رہا۔ اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں، لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گواہی دی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا رہا ہوں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار هم يستغفرون، اور پھر سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ یؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ یہ کیسے ہیں؟ یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ، آخری بات درجہ بندی کی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ میرے محبوب، آپ کے صحابہ کی دو ہیں جماعتیں، ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لائے۔ یہ جو بعد والے ہیں نا، یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے۔ لیکن ایک وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے، کیا وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا، ہر صحابی کو جنت دوں گا۔ اور یہ پہلی جماعت ہے جن کی حمایت میں قرآن اترتا تھا۔ اور ایک عجیب ہے کہ ایک لفظ قرآن کا، ایک لفظ، ایک آیت اتری، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ آیت ایسے اتری جیسے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، انہوں نے جب آیت سنے کہا یا اللہ یہ کیا کیا، وہ میں انا محتاج، میں کتوں جا کے جہاد کرنا ہے، میرے لیے تو گنجائش دے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ جبریل دوڑے آئے اور وہی کیا لائے؟ ایک لفظ، صرف ایک لفظ کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے؟ عبس وتولی اذ جاءہ الاعمى، کا میرے بندے کی فریاد میرے پاس پہنچ چکی ہے، لہٰذا اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو معذور ہیں ان کے علاوہ جو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور جو میرے راہ میں ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد پر قرآن کا ایک لفظ ہے، اور خولہ کی فریاد پر آیات بارش کے قطروں کی طرح، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا۔ یہ پھر آگے بھی چلتی ہیں، ایک دیہاتی عورت کی فریاد نے عرش ہلا دیا اور قرآن اترا۔ یہ لوگ تھوڑا اور سنا دو تاکہ آپ کو خولہ کا پتہ چلے، خولہ کیا چیز ہے۔ انصاری عورت ہے، محلے کی ایک عورت ہے، خامن نے غصے میں طلاق دے دی، طلاق تھی زہار، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اس طلاق کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو رجوع ہو جاتا نا، کہ کسی اور جگہ شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے واپسی، لیکن اس میں رجوع ایسا ہی ہے شیخ، ایسا ہی ہے۔ اس میں دوبارہ اگر اس کی شادی ہو جائے
اور پھر وہاں سے وہ فارغ ہو کر اس سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ اس زمانے کا رواج تھا. اب یہ ان کی عمر گزر گئی تھی، جو بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس ہے. یا رسول اللہ، میرے خامن اوس بن مالک نے زہار کر دیا، اوس بن صامت نے مجھ سے زہار کر دیا، تو کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے کہا حرمتی علیہ، بیٹی تو حرام ہو گئی. بولیں گے یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی، جوانی میری ڈھل گئی، مال میرا کھا گیا وہ، تو میں کہاں جا کے بیٹھوں؟ ماں باپ میرے نہیں ہیں. آپ نے کہا حرمتی علیہ، تو اس پہ حرام ہو گیا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ تو آپ چپ ہو گئے. جب وہ مانتی نہیں تو کیا کرو، آپ چپ ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو کنگھی کر رہی تھی. جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے، کہا چلے ٹھیک ہے، میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا، اللہ ان لی منہ صبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فجعوا وان ضممتم الیہ فضاعوا، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی، ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ یہ بھوکے مریں گے. خامند کے پاس چھوڑ کے چلے جاؤں تو وہ بھی کمزور ہو چکا ہے، یہ ان کی تربیت کون کرے گا؟ یہ تو برباد ہو جائیں گے. اب اس کی دعا سنو، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے. یہ نہیں کہا کہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ سن گیا، اللہ میرے حق میں دینا فیصلہ. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن آ گیا، ہاں خولا ہم نے اپنے رحمت کے طفیل تیرے حق میں فیصلہ دے دیا. اتنے بڑے مقام کے لوگ، لفظ کیا رہا ہے؟ لن فضوا من حولی، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. سختی اتنی بڑی بلا ہے کہ اتنے دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے نہ دیکھے، اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئیں گے. انبیاء کے بعد عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ، لیکن وہ بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، پر اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا. کُلًا وعد اللہ الحسنى، جاؤ سب کے لیے جنت ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، اور اب تھوڑے سے احادیث سے سن لو. اب نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. بلال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں. جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لو، پھر اپنا مناقب صحابہ اٹھا کے دیکھو. میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو 8 دروازے کھل کے کہیں گے مرحبا ادھر آ جائیں، ادھر ادھر. سلمان فارسی ایسے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ تو نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر، اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. عمر ایک محل دیکھا بہت عالیشان، میں سمجھا میرا ہے. جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے. پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے یہاں لگا لیا. علی تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. طلحہ زبیر، ہر جنتی کا ایک خادم، میرے 2 خادم طلحہ اور زبیر. تو اس ایک لائن لگی پڑی ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو ایسے عظیم الشان لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. بچو کیا کرو، سنا کے بھی تھک گیا. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی. میں تو پچھلے 20 سال سے فریاد کر رہا ہوں، او بھائیو نرمی اختیار کرو، محبتیں اختیار کرو، نفرت ہو اختلاف کرو، نفرت تو نہ کرو.
بیوی سے اختلاف ہو گیا ہے تو نفرت تو نہ کر، بیوی کو خامن سے ہو گیا ہے نفرت تو نہ کر، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہوں شریف نفرت ہے تو نہ کر، سلام دعا ختم۔ تو آپ فارغ ہونے والے ہو، یہ اسباق یاد رکھو گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر جہاں جاؤ گے گلاب کے پھول کی طرح محبوب، چمن میں بہت سے پھول ہوتے ہیں لیکن جہاں گلاب کھلا ہوتا ہے سب کی نظر وہیں جا کر ٹکتی۔ تو اگر آپ نے میں نے یہ اخلاق بنا لی، یہ نرمی اپنے اندر پیدا کر لی، تو اللہ کی قسم گلاب کے پھول کی طرح مہکوگے بھی اور پرکشش بھی ہوگی، جاذبیت بھی ہوگی۔ شکلوں کی کشش چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی، اخلاق کی کشش موت تک باقی رہتی۔ جو ہے اس روٹی کی طلب موت تک ختم نہیں ہوتی، باقی چیزیں آدمی کہتا ہے یار گوشت بڑا کھا لیا، دال بڑا ہو گیا، بھنڈی کھا لی اب توری بناؤ، لیکن روٹی ایسی ہے اسے کوئی کسی دن یا تو روز ہی روٹی کو اس طرح اندر رچ پچ گئی۔ ایسے اچھے اخلاق روٹی کی طرح ان کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمارے علمی حلقے ہوں، دیندار حلقے ہوں، ان سب میں شدت پائی جاتی، ہر درجے کی شدت۔ تم بیچ میں ایک موم بن کے جاؤ، لوہا بن کے نہ جاؤ، موم بن کے جاؤ، اور سارے رشتوں کی تلخیوں کو اپنے بیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تلخیوں کو پینا سیکھو، زبان کو بند کرنا سیکھو، اور پھر مسکرانا سیکھو، اور نرمی کا سلوک سیکھو، جو میرے نبی کی سب سے عالی شان صفت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ واقعہ پتہ کب کا ہے؟ جب احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی تو کافی سارے صحابہ میدان چھوڑ کے دوڑ گئے۔ تو جب ابو سفیان کا لشکر واپس چلا گیا تو وہ واپس آئے، وہ سب ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے گی، ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے گی۔ شہاب الدین غوری نے تراوڑی کی پہلی جنگ لڑی تھی پرتھوی راج کے خلاف۔ ہم جو چوہان راجپوت ہیں ہم اس کی نسل سے ہیں، پرتھوی راج، تو وہ شکست ہو گئی۔ تو جن افغانی سرداروں نے دوڑ لگا دی تھی نا، اس نے سارا سار ان کے منہ کے اوپر نہ توبڑے چڑھا دیے تھے، بوجھا نہیں ہوتا، بوجھا سی کے ان کے منہ پہ چڑھا دیا تھا، پورا سال ان کے منہ پہ وہ بوجھے لگے رہے کہ یہ وہ ہیں جو بھاگ گئے تھے۔ بادشاہ تو یوں کرتے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ جب سہمے آئے کہ بس دیکھو اب کیا بنتا ہے، تو آپ نے مسکرا کے ان کا استقبال کیا۔ آؤ آؤ آؤ۔ اس پر میرے اللہ نے یہ کہا، واہ میرے محبوب، یہ آپ کے رب کا آپ پہ احسان ہے کہ آپ نرم ہو گئے، ورنہ ایسے موقعوں پہ تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی، سوڑوا دیا تھا۔ استنبول کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سلطان محمد فاتح 21 برس کی عمر، تو اس نے سپہ سالار کو بھرے مجمع میں کوڑوں سے اس کی پٹائی شروع کر دی اور اس کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دی۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں آؤ بھائی آؤ۔ اوپر اللہ کی محبت دیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی معاف کر، پہلے ہی آپ نے معاف کر لیا، پر میں بھی سفارش کرتا ہوں آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ مجھے بھی کہیں کہ میں بھی معاف کر دوں۔ کیا لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہو مجھے کہو میں ان کو معاف کر دوں۔ ایسے عظیم لوگ بھی شدت برداشت نہ کر پاتے۔ بھائیو میری فریاد سمجھو اللہ کے واسطے، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو۔ سختی کے بغیر جی کام نہیں چلتا ہے، ارے یہ بکواس ہے، تمہارے نفس کی شرارت ہے۔ میرے نبی فرما رہے نرمی پہ جو اللہ کرتا ہے وہ سختی پہ نہیں کرتا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خواہشات کی لذتوں نے دیوانہ بنایا ہوا ہے، تمہیں دنیا کی لذتوں نے
دیوانہ بنایا ہوا ہے، اور ان دنیا کی لذتوں میں سب سے پہلے عورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز عورت ہے۔ اور ایک آپ کو اپنا تجزیہ بتاؤں کہ دنیا پھری اور پھر کبھی جنگل، کبھی عرش، کبھی فرش، میں جو شعر پڑھا کرتا ہوں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے نر ہیں وہ بہت خوبصورت اور مادی انتہائی تھکی ہوئی، چوڑی۔ مور دیکھا ہے؟ مور نر دیکھا ہے؟ کیا اس کے پر، کیا اس کی شان، کیا اس کا حسن، اور مور نے ویکھی مری ہوئی چوئی دی طرح۔ گھوڑے کو دیکھو، میرے والد صاحب گھوڑے رکھا کرتے تھے، تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جو نر گھوڑے ہوتے تھے ایسے ان کا سر اٹھتا، اور گھوڑیاں ہی کرتی ہوتی تو ساری، حتیٰ کہ چوہا بھی سونا ہوتا ہے، چوئی نر۔ نر کبوتر دیکھو، مادہ کبوتر دیکھو، نر شیر دیکھو، شیر نہیں دیکھو، کھوتا بھی سونا ہے، کھوتی بھی۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ انسان کے سوا جتنی مخلوق جاندار، اس میں نر خوبصورت ہے، مادہ اس کے مقابلے میں بالکل مٹھی، اور انسانوں میں اس کے برعکس ہے، اس میں مادہ خوبصورت ہے، نر اس کے مقابلے میں نوکر ہی لگتا ہے بیچارہ۔ اللہ نے عورت کو حسین بنایا، مرد سے زیادہ حسین اللہ نے عورت کو بنایا، اور جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور نبیوں کا پڑوس اور اللہ کا دیدار، جو ایک روحانی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ جنت کی نیک عورت ہے، جنت کی حور ہے۔ اسی سے بابا آدم علیہ السلام جو جنت میں اداس پھرتے تھے، جب ماں جی آئے تو ٹھر پائے آدم علیہ السلام، خوش ہو گئے، واہ واہ جوڑی بن گئے، جوٹی دار آ گیا۔ اور یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا، لیکن یہ بات کم معلوم ہے کہ عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حوا کو بنایا، ایسے حوا۔ آج تک کوئی عورت ایسی خوبصورت نہیں پیدا کی گئی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کی۔ تو انسانی لذتوں میں سب سے بڑی لذت، سب سے بڑی خواہش، وہ اللہ نے عورت، نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا ساز و سامان نیک عورت ہے۔ نیک عورت جس سے زندگی کی رونق ہے، جس سے زندگی میں حسن ہے، جس سے زندگی میں جمال ہے۔ عربوں میں دستور تھا مار پٹائی کا، تو جب مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی تو عورتوں نے آ کے شکایت کی ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں، تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر غضبناک انداز میں کہا، جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اس قدر شدید ڈانٹ پلائی، جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں، لا خیر فیہ، کوئی انسانیت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور پھر فرمایا، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ تم سب میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آپ نے 9 گھر آباد کیے جب آپ دنیا سے گئے، 9 بیویاں تھیں، اور کسی گھر میں روٹی نہیں کھانے کو، دودھ نہیں پینے کو، دوا نہیں لینے کو، اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں، صدقے واری جا رہی ہیں۔ کس بات پر؟ آپ کے اخلاق، آپ کا حسن سلوک، آپ کا اظہار محبت، آپ کی رواداری، آپ کا انصاف، آپ کی دلداری۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں عورتیں، پھر آگے نمبر 2 اولاد، پھر سونے چاندی کے ڈھیر، پھر بڑے خوبصورت گھوڑے، پھر جانور، پھر کھیتیاں،
پھر اللہ کہتا ہے یہ تو دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، اللہ کے پاس بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ پہلے دنیا کا بتایا، ابھی ہم بیٹھے تھے تمہارے استاد کہنے لگے ذہب سونے کو کہتے ہیں، اور ذہب ہے چلے جانا، یعنی یہ وہ چیز ہے جو چلی جاتی ہے، اور فضہ بھی ہے انفضہ سے ہے بھاگ جانا، بھگدڑ مچ جانا۔ تو سونے چاندی کے اندر ہی بھاگ جانے کا مطلب پڑا ہوا ہے، تو کون کس کے ساتھ یہ وفا کرے گا؟ لیکن انسان کی کمزوری اللہ نے بتائی کہ تمہیں عشق ہے، تمہیں تمہاری خواہش ہے میری بیوی ایسی ہو، میرے بچے ایسے ہوں، میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اور میرے پاس سواریاں ہوں، گھوڑے ہوں، میرے پاس لینڈ کروزر ہو، میرے پاس مرسڈیز ہو، میرے بڑے کھیت ہوں، بڑا زمیندارہ ہو، بڑا میرا ڈیرا ہو۔ یہ سارے تمہارے اندر کے خیالات ہیں جو اندر جنم لیتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ہی لوگ ہیں تو کب تک لوگ ہیں؟ شیر شاہ سوری نے جب دلی کو فتح کیا، بہت اچھا بادشاہ تھا، بہت اچھا بادشاہ، تو وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنے زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر میں اس نے فتح کیا دہلی کو، اور 66 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کسی کو مل جائیں، پیدائشی طور پر مل جائیں، وقت کتنا ہے؟ 60 70۔ زیادہ بوڑھا ہو جائے تو اولاد ہی تنگ پہ جانا۔ مولانا صاحب دعا کرو ابا جی نو خیر ہو جاوے، یعنی تر جاوے، ماں جی تیرا مت ہو جاوے۔ لیکن اولاد سے خود سنا ہے کہ دعا کرو ماں جی سوکھے ہو جاؤ، مطلب مر کے مگرو لے جاؤ۔ اولاد موت کی دعائیں مانگتی، تو اب اللہ اس کے تقابل میں لاتا ہے، قل انبئکم بخیر من ذالکم۔ انبئ کا مطلب ہوتا ہے بار بار بتانا، لگا کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے تو تم اثر لے رہے ہو، میں تمہیں بار بار بتاؤں گا، پوری جنت کو قرآن میں پھیرا دوں گا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی نہر، کبھی باغ، کبھی حور، کبھی سونا، کبھی چاندی، کبھی لباس، کبھی کھانے، کبھی اپنی رضا، کبھی زندگی کا ابدی سرمدی ہونا۔ انبئ، بار بار تمہیں میں جنت بتاؤں گا۔ اللہ کے فضل سے بر صغیر میں جنت سب سے پہلے اللہ نے میری زبان سے کہلوائی، ورنہ کسی بڑے سے بڑے علامہ خطیب نے جنت کو نہیں کھولا تھا۔ سب سے پہلے جنت اللہ نے میرے ذریعے سے چلوائی، اور وہ بھی ایک عجب میرے رب کا نظام تھا۔ ہم نے بھی پڑھی تو نہیں تھی، نہیں ہمیں پڑھائی گئی تھی۔ جنت کے ابواب چلوائے، تیز گام چل رہی تھی، نہ پڑھنے والے کو پتہ نہ پڑھانے والے کو پتہ۔ تو میں سال لگا رہا تھا، 80 81 میں نے سال لگایا جماعت ہوں۔ تو فروری کا مہینہ تھا اور ہماری گجراں والے تشکیل تھی، اور کویت کا ایک عرب میرے ساتھ تھا، اکرم اس کا نام تھا، اصل کہیں وہ ترکی تھا لیکن نسلوں سے آباد تھا۔ تو مجھ سے ایک دن کہنے لگا تو نے حادی الارواح الی بلاد الافراح یہ پڑھی ہے؟ یقین میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نام عجیب ہے نا، حادی الارواح الی بلاد الافراح۔ حادی وہ حدی سے ہے، یحدو سے، وہ جو اونٹ کے لیے حدی ہوتی تھی نا، اونٹ کے لیے نغمہ ہوتا تھا، اونٹ تیز ہوتا تھا، تو روحوں کا وہ نغمہ جو انہیں خوشیوں کے شہر کی طرف لے جائے۔ مجھے پہلے سمجھ میں نہیں، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کتاب ہے۔ میں نے کہا اچھا کتاب کس کی؟ کا ابن القیم کی۔ میں نے کہا میں نے تو آج نام سنا ہے۔ کہا میں واپس تمہیں چلتے ہیں نا رائمنڈ، تو میرے وہاں پڑی ہے امانت میں تمہیں دوں گا۔ تو ہماری 10 دن کی تشکیل تھی، ہم واپس آئے تو اس نے مجھے وہ کتاب پکڑائی، میں نے اس کو پڑھنا شروع کی۔ سب سے پہلے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ یا اللہ، اتنا بڑا تیرا مہمان خانہ، اور ہمیں سوائے لفظ جنت کے علاوہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا دولت ہے، کیا خزانہ۔ تو کس طرح ہم دنیا سے بے رغبت ہوں، کیسے غلط عورتوں کے پھندوں سے بچیں گے، کیسے دنیا کی چمک دمک سے ہم بچیں گے جب تک ہمارے سامنے جنت کی رونق نہ ہو۔ جنت، ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں کہا زنا کو روکنے کے لیے، کہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا پاک دامن ہو جا، میں نے تیرے لیے جنت کی خوبصورت لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم خود تمہارا نکاح کریں گے جنت کے حوروں کے ساتھ۔ اللہ نکاح پڑھے، سبحان اللہ۔ تو میں سال میں تو چل ہی رہا تھا، اور میرے اس وقت ہوئے تھے ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 5 مہینے گزرے تھے، اور باقی 7 مہینے پڑے تھے۔ سب سے پہلے سال میں نے لگایا تبلیغ میں، پہلے 7 چلے ہوتے تھے، میں نے جنت کو شروع کیا، پڑھتا اور بولتا، جماعتوں میں تو پھر رہے تھے، ادھر پڑھنا ادھر بولنا، ادھر پڑھنا ادھر، وہ سورا ایک دم میری ہوا جو شہرت کی ایسے ہوا کی طرح میرا نام پھیل گیا کہ کبھی کسی نے جنت سنی نہیں تھی۔ وہ کہے ہم نے تو 50 سال 70 سال عمر ہے، کوئی کہ 80 سال عمر ہے، کوئی کہ میری 50 سال عمر ہے، میری 60 سال عمر ہے، میں نے زندگی میں کبھی جنت کو نہیں سنا، میں نے پہلی دفعہ آپ سے جنت کو سنا ہے۔ تو وہ جو میں پہلے مشہور ہوا لوگوں میں، وہ جنت کی وجہ سے کہ جنت کو میں نے بیان کرنا شروع کیا۔ سارا 1000 آیات ہیں جنت اور جہنم پر، اور کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ کون غربت چاہتا ہے؟ کون بیماریاں چاہتا ہے؟ کون دکھ چاہتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک آئیڈیل لائف ہو، آئیڈیل گھر ہو، ایک خوبصورت زندگی ہو۔ تو اللہ نے کہا میں نے چھپا کے رکھی ہے، اب تھوڑے دن میری مان لو، پھر تم آ جاؤ، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے دیتا ہوں۔ تو قل انبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں یہ یہاں کی عورت، یہاں کی اولاد، یہاں کا سونا چاندی، یہاں کے گھوڑے، یہاں کی سواریاں، یہاں کی لینڈ کروزریں، یہاں کے جانور، یہاں کی زمینیں جائیدادیں تو تم دیکھ رہے ہو، تمہیں ایک اور جہان بتاؤں، ایک اور جہان بتاؤں؟ یا اللہ کون سا ہے؟ قل الذین اتقوا، وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے جو میرے یار بنیں گے، جو مجھ سے دوستی لگائیں، سب کے لیے نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو میرے یار بنیں گے۔ للذین اتقوا، یہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بشکش، اور یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں یہ ایم ہی ہمیں ڈرائی رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حسین اور یزید میں فرق کرنا ہے۔ رات کو شراب پینے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا برابر ہو جائے گا؟ میرے نبی کے نواسے نے جان کیوں دے دی، نسل کیوں ذبح کروا دی؟ اگر یہی فیصلہ ہونا ہے کہ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں، رات کو پوڑی بیچنے والا، شراب بیچنے والا، اور صبح سے شام تک حلال کمانے والا، تھک کے گھر جانے والا، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ سچ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا برابر ہو جائیں گے، نماز پڑھنے والا، نہ پڑھنے والا برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے۔ تو پھر کربلاؤں کا مقصد کیا ہے؟ پھر تو ساری کربلاؤں کی تاریخ ختم ہو جاتی، ختم ہو جاتی، انسانیت نام کی کوئی شے نہیں رہ جاتی۔ تو میرے رب نے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا اعلان کیا ہے۔ ام نجعل الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ تو قرآن بتا رہا ہوں، سورہ کیا نون القلم، کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میں فرما بردار اور نافرمان کو ایک جیسا ڈیل کروں گا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ ایک آدمی رات کو زنا کر رہا ہے، ایک مصلی پہ بیٹھا رو رہا ہے، ان دونوں کو اللہ برابر کر دے گا؟ تو للذین اتقوا، ہم نے ایک بڑا اسپیشل پروگرام، پیکج، لیکن ہے تقوی والوں کے لیے۔ اچھا، تقوی والا بننا کوئی مشکل کام؟ یہ کوئی ایسی آسمانی چیز ہے، آفاقی چیز ہے؟ قرآن کا پہلا صفحہ دیکھو، کتنا آسان کام ہے تقوی والا بننا۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم سب غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں نا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ خرچ کرتے تو ہوگے نا، مولوی ہوتا تو بخیل ہے، تو چلو کوئی تھوڑا بہت تو خرچ کرتے ہوگے نا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو قرآن پہ ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو تورات زبور انجیل پہ ایمان لائے۔ بتاؤ اس میں سے کون سی مشکل ہے؟ ایمان لانے میں پھر ساری شرطیں آ جائیں گی نا۔
یہ کہا جا سکتا ہے یہ کیسا تقوی ہے، روزے کا ذکر ہی نہیں، زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں، حج کا ذکر ہی نہیں. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن پہ ایمان لائے تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، حج بھی کرنا پڑے گا، سچ بھی بولنا پڑے گا، جھوٹ بھی چھوڑنا ہوگا، حرام بھی چھوڑنا ہوگا، وہ تو سارا اس میں آ گیا. تو للذین اتقوا، تقوی والا کوئی آفاق ہو، تسی تو جو بڑے تقوی والے ہو. ارے بھائی ہر مسلمان بڑی آسانی سے تقوی والا بن سکتا ہے، چند تو چیزیں کر لو تو تقوی آ جائے گا. چلو ٹائم ختم ہو گیا، پھر جنت کل بتائیں گے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. میرے مولا یہ تیرا گھر جو تو نے بنایا ہے، سجایا ہے، ہماری بھی نصیب فرما دے. اور یا اللہ تو نے جو اس دنیا میں شیطان کے پھندے بتائے ہیں، ہمیں ان پھندوں سے نجات عطا فرما. ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں میرے آقا، ہماری اتنی طاقت نہیں کہ شیطان سے لڑ سکیں، ٹکر لے سکیں. تو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں شیطانی پھندوں سے بچا اور ہمیں اپنا بنا، تقوی والا بنا، زہد والا بنا، انابت والا بنا. ان سارے بچوں کو ہمارے لیے زاد راہ بنا، سرمایہ آخرت بنا، اور انہیں ہادی و مہدی بنا. اور ہمارے سارے اداروں کو قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما. اور جتنے لوگوں نے، بندوں نے، بندیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کی جھولیوں کو بھر دے میرے مولا. سب کے دکھڑے ہیں، سب کے شکوے ہیں، سب کے پریشانیاں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان مبارک راتوں کی طفیل سب کی جھولیوں کو بھر دے میرے آقا. سب کو خوشیاں دے دے، غم ان کے سمیٹ لے، خوشیاں ان کے گھروں میں بھر دے، ڈال دے. یا اللہ جس کے جو مسائل ہیں، کوئی معاشی مسائل ہیں، کوئی بیوی کو مسائل ہیں، کوئی خامد کے مسائل ہیں، کوئی اولاد کے ہیں، کوئی اپنے رشتوں ناتوں کے ہیں، کوئی کاروباری ہیں، سارے مسائل حل فرما دے. اور ہمیں یا اللہ آسانی والی، عافیت والی زندگی دے اور آسانی والی واپسی مقدر فرما، ایمان کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، برحمتک. حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ، اے زبیر، جنت میں ہر نبی کے 2 حواری باڈی گارڈ سمجھ لو. آپ لفظوں میں دائیں بائیں چلنے والے ہر نبی کے ساتھ ہوں گے. میرے تم طلحہ اور زبیر حواری ہو جو ہمارے دائیں بائیں میرے ہر وقت ساتھ چلو گے. اس حواری ہونا تک جو پہنچنا ہے یہ حضرت اسما کے ساتھ ہوا کہ حضرت اسما نے اپنا حق معاف کیا، اپنے حقوق معاف کیے کہ جاؤ تم سے مطالبہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے میں لوں گی، تم جاؤ. پھر وہ حال آئے. خود اپنا حال سناتی ہے کہ میرا حال یہ تھا کہ زبیر ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. کام بھی خود کرتی تھی، باہر کا بھی اور اندر کا بھی. گھوڑوں کو چارہ لانا، اونٹوں کو چارہ لانا، پھر گھر کا کام بھی کرنا. 1 دن 2 دن 3 دن کا فاقہ آیا، باپ موجود مگر شکایت نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود مگر شکایت نہیں، خاوند موجود مگر لڑائی نہیں کہ میرا حق ادا کرو. عورتیں تو جلدی سے مطالبہ کرتی ہے، میرا حق ادا کر دو، اور جو بہن حق معاف کرے کہ جنت میں اکٹھا لے لوں گی. ایک اور حدیث اس کے متعلق سنا دوں. ایک آدمی آ رہا ہے، دوسرا اس کے پیچھے آ رہا ہے، اے اللہ اس نے میرا حق مارا ہے، حق لے کر دو. اور وہ آدمی ایسا تھا کہ حق دنیا میں نہ دے سکا مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا لے کر دو، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہے گا اس کی نیکیاں لے کر دو اور میرے گناہ اس کو دے دو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپر دیکھو. وہ اوپر دیکھیں گا تو جنت نظر آئیں گی، عالی شان عظیم الشان جنت، سونے چاندی کے محلات. وہ کہے گا یا اللہ یہ کس نبی کی جنت ہے، کس صدیق و شہید کی جنت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نہیں، جو قیمت ادا کر دے اس کی ہے. کہا یا اللہ اس کی کیا قیمت ہے؟ جو اپنا حق معاف کر دے اس کی ہے. اس نے کہا اچھا میں اس سے نہیں لیتا، تجھ سے لیتا ہوں، تو دے دے مجھ کو جنت. جو عورتیں اپنے خاوند کو دین کے لیے آگے بڑھائیں گی اور اپنا حق معاف کر دیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ دے گا، اپنے خزانوں سے دے گا. جیسے حضرت اسما نے اپنا حق معاف کیا. کہتی ہے بھوک آئی، نہ خاوند سے شکایت کی، نہ اپنے باپ سے شکایت کی، نہ دربار رسالت میں کوئی شکوہ، خود صبر و خاموشی سے جھیل رہی ہے. عورت ذات تو کیا مرد بھی بھوک میں کمزور ہو جاتا ہے. ایک پڑوسی عورت نے جو یہودی تھی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت پکانا شروع کر دیا. اب جو اس کی خوشبو اٹھی تو کہنے لگی میں بھوک سے بےتاب ہو گئی. میں نے کہا آگ لینے جاتی ہوں، اسی بہانے سے ایک آدھی بوٹی مجھے کھلا دیں گی.
کہنے لگی اس اللہ کے بندی نے پوچھا میرے ہاتھ میں آگ پکڑا دی، میرے گھر میں تنکا بھی نہ پکانے کو تھا، آگ کو میں کیا کرتی؟ میں نے آگ پھینک دی، پھر بیٹھ گئی، صبر نہیں آیا، پھر گئی آگ لینے، اس نے آگ تو دی دی، کھانے کو نہیں پوچھا، آگ پھینک دی، پھر صبر نہیں آیا۔ یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ چاہتی تو اپنے خاوند سے حق کا مطالبہ کر کے گھر میں بٹھا لیتی، نہیں بٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری بنا دیا، اور نبی کے حواری کو جنت ملیں گی، حضرت اسماء اس میں نہیں جائیں گی، اسماء رضی اللہ عنہ بھی جائیں گی۔ اللہ اکبر! کیسے عقل مند عورتیں تھی اور کیا عقل مند مرد تھے کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر اتنے بڑے سودے کر لیے۔ کہنے لگی تیسری مرتبہ پھر گئی، اس نے آگ تو دے دی، کھانے کو پوچھا نہیں، پھر میں آ کر بیٹھی اور بہت روئی۔ میں نے کہا اے اللہ، اب میں کس کو کہوں؟ تو ہی ہے، اب تو تو ہی ہے، میں کس کو کہوں؟ اب اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، یہودی آیا کھانے کے لیے، اس نے گوشت کا پیالہ سامنے رکھا، کہنے لگا آج کوئی گھر آیا تھا؟ کہنے لگی پڑوسن عرب عورت آئی تھی آگ لینے کے لیے 2 یا 3 مرتبہ۔ اس نے کہا میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے اتنا ہی پیالہ ابھی اس کو دے کر آؤ۔ پیالہ بھرا ہوا اور میں اندر بیٹھی رو ہی رہی تھی، اے اللہ میں کیا کروں، اے اللہ میں کیا کروں؟ تو وہ کھانا لے کر آئی، سامنے رکھا، کہنے لگی یہ وہ نعمت تھی جو میرے لیے اس وقت ساری دنیا سے بہتر تھی۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا، اس کے نیچے بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ صحابہ اکرام کی مائیں اگر اپنے بچوں کو جیسے ہماری مائیں کہتی ہے میرے آنکھوں کے سامنے رہو، میرے آنکھوں کے سامنے رہو، بیوی کہتی ہے میرے حقوق ادا کرو، اگر صحابہ اکرام کی بیویاں بھی ایسا ہی ہوتی تو آج ہندوستان میں اسلام کیسے ہوتا؟